السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نمبر 1 اسلامی تاریخ 13 شعبان المعظم۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سخر تھا۔ حضور کی نبوت سے 50 سال پہلے پیدا ہوئے۔ آپ سے وہ عمر میں 10 سال بڑے تھے۔ مسلمان ہونے سے قبل وہ حضور اور اسلام کے بڑے دشمن تھے۔ کئی مرتبہ مسلمانوں کے خلاف جنگ کی، جنگ احد میں کفار کی قیادت کی، لیکن ان کی بیٹی ام حبیبہ شروع ہی سے مسلمان ہو گئی تھیں اور اپنے شوہر کے ساتھ حبشہ ہجرت کر گئی تھیں۔ ان کے شوہر کا وہاں انتقال ہو گیا تو حضور نے بادشاہ حبشہ کو اپنا وکیل مقرر فرما کر ان سے نکاح کر لیا۔ اسی طرح حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے خسر ہو گئے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ سے ایک دن قبل رات میں مسلمان ہوئے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضور سے بہت محبت ہو گئی اور دین اسلام کے خاطر جان و مال لگا دینے کے لیے ہر وقت تیار رہتے۔ چنانچہ جنگ حنین کے موقع پر کفار سے مقابلہ کرتے ہوئے ان کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی تھی۔ روم کے مقابلے میں جنگ یرموک کے موقع پر میدان میں بہادری سے آگے بڑھ کر مقابلہ کرتے رہے۔ دوسری آنکھ بھی اسی جنگ میں چلی گئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں سن 33 ہجری میں 93 سال کی عمر میں انتقال فرمایا۔ نمبر 2 اللہ کی قدرت۔ تتلی اللہ کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو رنگ برنگ چیزوں سے سجایا ہے۔ ان میں سے ایک چھوٹی سی نازک مخلوق تتلی ہے۔ تتلی دن بھر باغیچوں اور پھلواری کے پھولوں کے آس پاس منڈلاتی رہتی ہے اور ان کے رس چوس کر اپنا پیٹ بھرتی ہے۔ اس کے بدن پر اتنے خوبصورت پر ہوتے ہیں کہ جیسے کسی ماہر تصویر بنانے والے نے ان پر رنگ برنگی تصویر بنائی ہو، اور عجیب بات یہ ہے کہ اس کے دونوں پروں کی ڈیزائن اور دم بالکل ایک جیسی ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کاریگری ہے جس نے ایک چھوٹی سی مخلوق تتلی کو اتنے رنگ عطا کیے۔ نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں چند باتوں پر ایمان لانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک کوئی بندہ ان 4 باتوں پر ایمان نہ لائے تو وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ نمبر 1 اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ دوسرا اس کی گواہی دے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ تیسرا مرنے اور پھر دوبارہ زندہ ہونے کا یقین رکھے۔ چوتھا تقدیر پر ایمان لائے۔ نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں مصافحہ سے پہلے سلام کرنا۔ حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت شریفہ تھی جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب سے ملتے تو سلام کیے بغیر مصافحہ نہیں فرماتے تھے۔ نمبر 5 نماز تہجد پڑھنا۔ رسول اللہ نے فرمایا تہجد کی نماز کا اہتمام کیا کرو، اس لیے کہ تم سے پہلے کے نیک لوگوں کا عمل رہا ہے۔ رات کی نماز اللہ تعالیٰ سے قربت کا ذریعہ ہے، گناہوں سے بچانے والی ہے، خطاؤں کا کفارہ ہے اور جسم سے بیماری کو دور کرنے والی ہے۔ نمبر 6 گناہ کے بارے میں پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا۔ رسول اللہ نے فرمایا پیشاب کے چھینٹوں سے بچو کیونکہ عام طور پر پیشاب میں احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے ہی قبر کا عذاب ہوتا ہے۔ نمبر 7 دنیا کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہوتا ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ نمبر 8 آخرت کے بارے میں اہل جہنم کی غذا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے زقوم کا درخت ظالموں کے لیے ایک فتنہ اور آزمائش بنایا ہے۔ وہ ایسا درخت ہے جو جہنم کی تہ سے نکلتا ہے، اس کے پھل ایسے ہیں جیسے شیاطین کے سر، تو یہ اہل جہنم اسی زقوم کو کھائیں گے اور اسی سے اپنے پیٹوں کو بھریں گے، پھر اوپر سے ان کو سخت کھولتا ہوا پانی ملا کر دیا جائے گا۔ سورہ صافات۔ نمبر 9 طب نبوی سے علاج۔ حریرہ کے فوائد۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں سے جب کسی کو بخار آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حریرہ استعمال کرنے کا حکم دیتے اور فرماتے کہ یہ رنجیدہ آدمی کے دل کو قوت دیتا ہے اور بیمار کے دل سے رنج و غم کو اس طرح دور کرتا ہے جس طرح تم پانی سے اپنے چہرے کے میل کچیل کو دور کرتی ہو۔ ابن ماجہ۔ فائدہ جو کے آٹے کو بھون کر اس میں گھی، میوے اور شکر ڈال کر پکایا جاتا ہے جس کو حریرہ کہتے ہیں۔ نمبر 10 قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والو تم آپس میں ایک دوسرے کے مال کو ناحق مت کھاؤ مگر جو مال آپس کی رضامندی سے کی ہو، خرید و فروخت حاصل ہو تو اس کو کھانے میں کوئی حرج نہیں۔ سورہ نساء۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے، اس کو پھیلانے اور اس کو روزانہ سننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس پیغام کو تمام اپنے کانٹیکٹ نمبروں پر شیئر کریں اور تمام کو سننے کی تاکید کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔